یہ کام بڑے بڑے چینل والوں کا ہے، بڑے بڑے صحافیوں کا ہے، بڑے بڑے جو اینکرز بیٹھے ہوئے ہیں جن کے ملین میں ویورشپ ہے، وہ آ کر گاؤں لیول کے اندر جو بچے چھوٹے چھوٹے لے کر دھوپ کے اندر کنک کاٹ رہے ہیں ان کے پاس جائیں کہ آپ کو مزدوری پوری مل رہی ہے یا نہیں مل رہی۔ آج کے ان فرعون کسانوں کو بے نقاب کریں جنہوں نے پچھلے سال 1 ایکڑ کی 4 من مزدوری دی اور 1 من کام کر دیا، ان کا ریٹ بڑھ چکا ہے۔ ان ظالم کسانوں کو، ان فرعون قسم کے لوگوں کو اپنے 40 من کا جو ریٹ بڑھا ہے وہ نظر نہیں آ رہا، اور 1 من جو ہے ان کو جو ہے وہ اس کی بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ میں ہوں ناظم علی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ساڈا پاکستان۔ آج جس موضوع پر ہم نے بات کرنی ہے وہ آج کل میں نے پوری سوشل میڈیا کو پرولا، یوٹیوب پہ سرچ کر کے دیکھا، اس ٹاپک پہ کوئی نہیں بولا۔ بڑے بڑے چینلوں والے ہیں، بڑا بڑا میڈیا پڑا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، کہیں ایسی خبر میں نے نہیں سنی نہ دیکھی ہے۔ میرے استاد محترم جب میں پرائمری اسکول میں پڑھتا تھا تو ہمارے اسکول میں ایک ہی ٹیچر تھے، وہی ہیڈ ماسٹر تھے، وہی ٹیچر تھے، 5 کلاسیں تھیں، ایک ٹیچر تھا پڑھانے والا۔ تو میں جب دوسری کلاس میں ہوا تو مجھے انہوں نے مانیٹر بنا دیا کلاس کا۔ تو اس وقت میں نے اپنی کلاس کو بڑے اچھے طریقے سے پوری کلاس کو سنبھالا۔ آج بھی پورا گاؤں جو ہے وہ گواہی دینے کے لیے تیار ہے، میرے دوست جو ہیں وہ گواہی دینے کے لیے تیار ہیں۔ وہ 3-4 سال میں نے وہ اپنی کلاس کو سنبھالا۔ میں اپنا سبق یاد کر کر اپنے استاد محترم کو سنایا کرتا تھا، اور پوری کلاس کے سارے سبجیکٹ میں خود پڑھایا کرتا تھا۔ اور سر کے آنے سے پہلے جو اسکول کی صفائی کا کام ہو، یا کہ جو صبح اسکول کا آغاز ہوتا ہے، تلاوت، نعت اور لپیاتی، یہ دعا، اس کے بعد ترانہ، اور سر کے آنے سے پہلے کلاسیں اپنے اپنے روموں میں۔ اس وقت روم تو ایک ہی تھا، ٹاٹ ہوتے تھے، لیکن ایک انتظام سر کے آنے سے پورا الحمدللہ میں نے سنبھالا ہوا تھا۔ تو استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا آپ کے اندر ایک کوالٹی ہے کہ آپ کو بولنے کا بھی فن آتا ہے، انتظام کو سنبھالنے کا بھی فن ہے آپ کے اندر۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ بڑے ہو کر یا تو سیاستدان بنو گے یا میڈیا والے بنو گے، آپ کے اندر لیڈر والی کوالٹیز ہیں۔ تو اس وقت مجھے نہیں لگتا تھا، لیکن میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اگر استاد تو استاد ہوتا ہے، وہ پہچان لیتا ہے اپنے اسٹوڈنٹ کو۔ تو میں آج اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میری زبان سے کسی کرپٹ سیاستدان یہ زبان اس کی چمچہ گیری نہیں کرتی، میری یہ زبان اپنے اداروں کے خلاف نہیں بولتی۔ میری یہ زبان، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس کو حق اور سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے ملک پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر جتنے مسائل ہیں، جو ہماری قوم کو مصیبتیں آن پڑی ہیں، ان پہ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا یہ موضوع میں نے اس لیے بتایا کہ کوئی بھی اس پہ بولا نہیں ہے، تو میں اپنا ایک فرض سمجھتا ہوں۔ ابھی نیو میں نے چینل سٹارٹ کیا ہے، ابھی ویوز بھی اتنے نہیں آتے، تو آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے، اور آپ سے ایک گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو بھی آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں ان ایشو پہ بولتا ہوں جسے آج بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہمارے پاکستان کے اندر جو حالات چل رہے ہیں وہ 1-1.5 سال پہلے اس سے کہیں زیادہ بہتر تھے۔ وہ جس کی بھی حکومت تھی، ہمیں اس سے سروکار نہیں ہے، لیکن یہ جو موجودہ حکومت آئی ہے، انہوں نے نعرہ یہ لگایا تھا کہ ہم غربت کو ختم کریں گے۔ بیچارے لوگ جو ہے وہ 150 روپے لیٹر پیٹرول ڈلوا رہے ہیں، یہ بہت زیادہ ان پہ جو ہے اثر پڑ رہا ہے، ایک غریب طبقے پہ، تنخواہ دار طبقے پہ۔ تو یہ وعدے کر کے آئے تھے کہ ہم جو ہے، شہباز شریف صاحب کا میں نے انٹرویو سنا جب وہ اپوزیشن لیڈر تھے، تحریک عدم اعتماد سے کچھ دن پہلے ایک
صحافی نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا ایسے اقدامات کریں گے کہ مہنگائی کو کنٹرول کریں گے جس سے عام آدمی کو فائدہ ہوگا، کیونکہ مہنگائی کم ہوتی ہے تو اس سے نچلے طبقے کو جو ہے وہ سپورٹ ملتی ہے، وہ جو اس کو دبایا جا رہا ہوتا ہے اس کو تھوڑا جینے کی امید نظر آ جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایک کلیہ ہے، وہ آپ انٹرنیٹ پہ وہ ان کا انٹرویو پڑا ہوگا، یوٹیوب پہ آپ نکال سکتے ہیں کہ جب وہ تحریک عدم اعتماد لانے سے پہلے ایک صحافی نے ان سے انٹرویو لیا، انہوں نے کہا کہ ہم کچھ چیزیں سستی کریں گے جس سے جو ہے غریب آدمی کو فائدہ ہوگا۔ انہوں نے مثال دیتے ہوئے کہا تھا کہ ہم پہلے بھی کسانوں کو کھاد سستی دیتے تھے، کھاد سستی دینے کی عوض میں ساری جتنی بھی جنس ہے وہ اس کا ریٹ جو ہے وہ ایک بیلنس میں رہتا ہے، جتنی بھی ادویات ہیں، سپرے ہوں، کھاد ہو، بیج ہوں، وہ ہم سستی دیں گے، اور اس کے بدلے میں جو یہ اجناس ہیں ان کی قیمتیں جو ہیں وہ ایک بیلنس میں رہیں گی۔ یہ ہمارا ریکارڈ پہلے بھی ہے اور آئندہ بھی ہم انشاءاللہ اس پہ کور کریں گے۔ تو ناظرین، ہوا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ وہ حکومت انہوں نے اپنی بنا لی اور انہوں نے آتے ہی اعلان کیا کہ ہر غریب آدمی کی، مزدور کی تنخواہ جو ہے وہ 25,000 سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اعلان انہوں نے تو کر دیا، لیکن آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں گاؤں کے اندر جو ذمہ داروں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، یا اس طرح چھوٹے طبقے کے چھوٹے جہاں جن کا کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا کہ وہ سیلری کتنی دیتے ہیں کتنی نہیں دیتے۔ فیکٹری وغیرہ کا تو گورنمنٹ کے پاس ریکارڈ ہوتا ہے، وہ تو ایک میڈیا کے اندر بھی چیز آ سکتی ہے، لیکن جو چھوٹے میڈیکل سٹوروں پہ کام کرنے والے، چھوٹے ہاسپٹلوں پہ کام کرنے والے، یہ جتنے بھی مزدور اور چھوٹے جو تنخواہ دار طبقہ ہے، ان کی سیلری ابھی بھی 15,000، 18,000 اینڈ 20,000 پہ ہے، 25,000 بھی نہیں ہوئی۔ اور فیکٹریز وغیرہ کے اندر 25,000 انہوں نے کر دی ہے، لیکن دیکھیں بھائی، میں نے پہلے بھی یہ بات کا میں ذکر کیا تھا، اگر 22,000 روپے سیلری تھی، اگر 3,000 روپے بڑھی ہے تو وہ صرف اس بندے کے بھی خرچے پورے نہیں ہو رہے، اس کے جانے آنے کے، اور اس نے جو کھانا پینا ہے وہ 3,000 جو بڑی ہے وہ اس میں خرچ ہو جاتا ہے۔ تو یہ اصل مدعے کی میں طرف آ رہا ہوں کہ ہوا کیا ہے کہ ہمارے بجٹ وہیں کا وہی ہے، ہماری سیلری وہیں کی وہی کھڑی ہوئی ہے، لیکن یہ جو گندم ہے اس کا ریٹ 4,000 روپے من ہے، اور جنہوں نے خریدنی ہے وہ شہروں کے اندر رہ رہے ہیں یا انہوں نے لے کر جانی ہے رکشے وغیرہ کے اندر، ان کو 42-43 روپے من پڑ رہی ہے اگر کوئی 10-12 من لے کر جاتا ہے تو۔ دوسری اہم بات، جو ہمارے کسان ہیں انہوں نے اللہ کے عذاب کو دعوت دی ہے خود۔ ایک تو ہم اس میں سے عشر نہیں نکالتے، اور دوسرا ہمارے جو مزدور فصل کو کاٹتے ہیں گاؤں لیول کے اندر، یہ بات میں کر رہا ہوں کہ یہ کسی نے آج تک اس کی رپورٹنگ نہیں کی، کیونکہ ہمارے صحافیوں کو دھوپ بڑی لگتی ہے، کیونکہ وہ باہر نہیں جا سکتے، جا کے فصلوں کے اندر جو لوگ فصلیں کاٹ رہے ہیں ان تک پہنچنا ان صحافیوں کو کام نہیں ہے۔ میں تو الحمدللہ گاؤں کے اندر رہ رہا ہوں، مجھے پورے اپنے علاقے کا ایک ایک بندے کے بارے میں پتا ہے کہ جو وہ اپنی مزدوری دے رہے ہیں۔ تو ہوا کیا ہے، اگر میں بات پوری سمجھا رہا ہوں، اگر آپ کو سمجھا سکوں، اگر ایک ایکڑ سے اگر پہلے 45 من گندم نکلتی تھی تو اس میں سے کاٹنے والے کو 5 من دی جاتی تھی۔ اس کا کام کیا ہوتا تھا، وہ گندم کو کاٹتا تھا، اس کو باندھتا تھا اور مشین کے اندر سے گزار کے گھائی کر کے ذمہ دار کو دیتا تھا، اس کو 5 من دیے جاتے تھے۔ اگر مشین پہ گھائی نہیں کرتا تھا، اس کو کاٹ کر باندھ کے رکھ دیتا تھا تو اس کو 4 من دیے جاتے تھے۔ تو ہوا کیا ہے، انہوں نے کہا جی ریٹ بڑھ چکا ہے، اب کیونکہ ریٹ بڑھ گیا ہے تو جہاں آپ کو 4 من دیتے تھے اب ہم 3 من دیں گے، کیونکہ اب پہلے 4 من 8,000 کے ہوتے تھے، اب جو 3 من ہیں وہ 12,000 کے ہو رہے ہیں۔ بات آپ نے سمجھنی یہ ہے کہ جس نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر اتنی دھوپ میں، اپنی بیوی بچے جو چھوٹے چھوٹے کو لے کر آپ گاؤں لیول کے اندر جا کر دیکھیں تو وہ جو 3-4-5 ایکڑ کاٹ کے اتنی سخت دھوپ میں وہ 10-12-15 من بنا لیتا تھا، اس کا سال گزر جاتا تھا۔ اب ذمہ داروں نے کیا کیا کہ 1 من جو مزدوری ہے وہ اور کم کر دی ہے، ان کو جو 1 من ہے وہ غریب کے گھر جاتا جو ہے وہ بڑی تکلیف ہوئی ہے۔ جو 45 میں سے 40-42 من بچتے تھے اس کا ریٹ ان کو 2,000 جو بڑا ہے 1,800 وہ نظر نہیں آ رہا، اور جو 1 من انہوں نے مزدور کا چھینا ہے اس سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو ہے
وہ بہت ترقی ہو جائے گی۔ تو ہوگا کیا، جہاں پہلے مزدور آدمی پوری محنت کر کے اس کے سال کا گزارا ہو جاتا تھا، اب 5-6 من گندم اس کی کم بنے گی تو اس کے 8 سے 7 مہینے جو ہے بڑی مشکل سے اس کے پورے ہوں گے۔ تو غریب آدمی کے لیے اور جو ہے وہ مشکلات کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ دوسرا، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وزیر اعظم نے کہا تھا کہ ہم بیلنس رکھیں گے ہر چیز کا، تو 2200 والی کنک جو ہے 2100 والی وہ 3900 4000 روپے من میں ہو رہی ہے، بجٹ ہمارا وہیں کا وہی ہے۔ تو یہ سیاستدان ملک کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں؟ کیا انہوں نے مل کر، کسانوں نے، حکومت نے، جاگیرداروں نے مل کر غریب کو مارنے کا پلان بنا لیا ہے؟ کیوں بھائی، آپ نے 25,000 کا اعلان کیا تھا، آپ چیک کریں کہاں کہاں 25 مل رہا ہے، کہاں کہاں نہیں مل رہا۔ اور 25,000 کے اندر مجھے آپ بجٹ بنا کر دکھا دیں کہ ایک فیملی کا گزارا ہو سکتا ہے جس کے 3-4 بچے ہوں، اسکول بھی ان کو بھیج ہم سکیں، ان کا روٹی پانی بھی پورا کر سکیں، تو 25,000 میں اب بجٹ بنا کر خود دکھا دیں۔ اگر ہم بات کریں اسلامی ریاست کی، کیونکہ ہمارا ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، تو اسلامی کنٹریز کے اندر کیا ہوتا ہے، حضرت خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق نے کہا تھا کہ آپ میری تنخواہ اتنی لگا دیں جتنی کہ ایک مدینہ منورہ کے اندر ایک مزدور کی ہے۔ تو اگر وہ مزدور گزارا کر لے گا تو میں بھی کر لوں گا، کیونکہ مجھے پتا چلے گا کہ اگر میرا گزارا نہیں ہو رہا تو میں مزدور کی تنخواہ کو بڑھا دوں گا، اس کے ساتھ میری بھی بڑھے گی، کیونکہ میرا گزارا نہیں ہو رہا، مجھے پتا چلے گا۔ آج یہ بڑی شوخیاں مارتے ہیں کہ ہماری 1,60,000 سیلری ہے اور روتے ہیں، ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالتے ہیں کہ ججز کی اتنی ہے، وکیلوں کی اتنی ہے، فلاں کی اتنی ہے، ہم سیاستدانوں کی اتنی ہے۔ ان کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ ہم ملک کو ہم دے کیا رہے ہیں، اور اوپر سے جتنی یہ کرپشن کرتے ہیں، جو یہ کرتے ہیں، ان کو یہ نظر نہیں آ رہا، یہ بڑا ہم پہ احسان کر رہے ہیں۔ تو بھائیو، یہ تھا آج کا ولاگ جس کے اندر میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور اینڈ پہ میں نتیجتاً بات یہی کہوں گا کہ دیکھیں، پکی فصل ہے اور ہوا آج کل اتنی زیادہ چل رہی ہے کہ زمیندار ڈر رہے ہیں گندم کی گہائی کرنے کے لیے، کہیں زیادہ ہوا نہ آئے، ہماری جو توڑی نکلتی ہے وہ کہیں ہوا اڑا کر نہ لے جائے، کہیں بارش نہ آ جائے، کہیں اولے پڑ رہے ہیں، کہیں گڑا پڑ رہا ہے، انہی وجہ سے کہ ہم نے غریب سے، مزدور سے اس کے جینے کا حق بھی چھین لیا ہے۔ ہمیں اپنے 40 من کا ریٹ بڑا ہوا نظر نہیں آیا، اور جناب والا ہمیں 1 من جو ہے اس کو جو اضافی پہلے اس کی مزدوری بنتی تھی اب وہ کم کر دیا، وہ 1 من کی زمیندار کو بہت تکلیف ہوئی ہے۔ تو ہم تو غریب ہیں، خود مزدور ہیں، ہمیں اس چیز کا احساس ہے۔ یہ باتیں ہیں میڈیا کی، بڑے بڑے چینل والوں کی، بڑے بڑے جو الیکٹرانک میڈیا کے بڑے بڑے صحافی ہیں، بڑے بڑے اینکر ہیں، وہ تو بیچارے اے سی والی گاڑی سے نکل کر کہاں آئیں گے؟ تو دوستو، ذمہ دار سن رہے ہیں تو خدارا آپ خدا کا خوف کریں، کیونکہ ہم خود اللہ کے عذاب کو جب دعوت دیتے ہیں تو پھر خدا جو ہے وہ ہم پہ عذاب ضرور نازل کرتا ہے، کیونکہ ہم حقدار ہیں اس کے۔ کیا کچھ نہیں ہوا پاکستان کے اندر، یہی وجہ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہے، نہ تو ہمارا اسلام سے کوئی تعلق ہے، نہ ہم اسلامی جو ہم پہ اللہ نے ہر چیز نافذ کی ہے، نہ ہم اس کا لحاظ کرتے ہیں، نہ ہم اپنی فصل سے عشر دیتے ہیں، نہ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تو خدا کا خوف کریں، اللہ سے ڈر جائیں، کیونکہ اللہ کی جو پکڑ ہوتی ہے وہ بہت بڑی سخت ہوتی ہے۔ تو ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر کچھ لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو خدا کا خوف ہے، ہمیں ڈر آتا ہے خدا سے، جتنی مزدوری پچھلے سال تھی ہم تو اتنی دیں گے۔ لیکن کچھ ہیں جو کہہ رہے ہیں نہیں بھائی، جتنا یہ فلاں دے رہا ہے فلاں دے رہا ہے، ہم مزدوری اتنی دیں گے۔ خدا کا خوف ختم ہو چکا ہے ان لوگوں کے اندر۔ تو پھر یہ تو ہوگا، اس سے پورے ملک کا نقصان ہے، تو پھر ہم ڈوبتے ہی جائیں گے، نیچے ہی جائیں گے، یہ قوم اوپر نہیں آ سکتی۔ اگر ہم نے جو ہے نہ غریب کا نہ مزدور کا حق کھانا شروع کر دیا، ان کے حق کا خیال نہ رکھا، اور اللہ کے جو حقوق ہیں اس کا خیال نہ رکھا، تو پھر ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں، اور نیچے 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 کی طرف ہی جائیں گے۔ ہم جو ترقی کی خواب دیکھتے ہیں وہ پورے نہیں ہوں گے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔